बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ह्यूमन राइट्स का आलमी दिन है। जिस खूबसूरत अंदाज में हमने ये दिन कल अडियाला जेल के पास सुबह की 2:30 बजे मनाया, दुनिया ने देख लिया। इंटरनेशनल मीडिया के भी लोग वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी देख लिया होगा। ऐसे रवैये रखने के साथ साथ हमसे ये उम्मीद की जाती है, ये ख्वाहिश की जाती है कि हम बस हर कीमत पे लोगों के गलत रवैयों को, गैर आइनी रवैयों को, इस्तबदारी रवैयों को बर्दाश्त करते फिरें। ये हमारे लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आज अगर थोड़ी सी भी अक्ल सलीम लोगों में होती तो मेरा दोस्त अयाज खुद गवर साहब से या मेरे दोस्त असद कैसर साहब से कहता कि कल क्या हुआ था। लोग डिस्कस करते, मज़ा आता, बात होती। यार लोगों को हुक्म मिला है कि बस किसी को बोलने नहीं देना, और बस मैं लेट आया, हमारे साथियों को बोलने नहीं दिया गया। इस तर्ज पे ये पाकिस्तान को पूरा करना चाहते हैं। हम मज़ीद आगे नहीं बढ़ेंगे। हम पाकिस्तान को एक समाजी मुआहिदा इकट्ठा रखे हुए है, आईन पाकिस्तान। उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है जब से पाकिस्तान टूटने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में आईन बना, जो कुछ हो रहा है उसको आप देख रहे हैं। अब तो आईन नाम की कोई चीज़ रही नहीं। लोग ना अपने हल्फ का ख्याल रखते हैं, न लोग अपनी वादे का ख्याल रखते हैं। इन हालात में इमरान खान पाकिस्तान के करोड़ों इंसानों का रहबर, जीते हुए इलेक्शन जीते हुए रहबर जेल में है, और इनमें इतनी भी शराफत नहीं है कि उनसे हमें मुलाकात की इजाज़त दी जाए। ये मेरे दोनों भाई हैं, ये शरीफ आदमी, ये भी और ये भी, दस्ती खेल, ये सारे जो बैठे हुए हैं मेरे ब्रिगेडियर साहब, मैंने उनसे दोस्ताना लड़ाई की है कि अगर कोई डायलॉग करना चाहता है तो डायलॉग का अलिफ ये होगा कि हमें इमरान खान से मिलने की इजाज़त होगी। अगर इमरान खान से हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं होती तो डायलॉग किस बात की? जिस तंजीम से आप डायलॉग करना चाहते हैं उसका लीडर जेल में है, उसके मुंतखब वज़ीर आला का मिलने नहीं देते, उसके बहनों को आप खुद बुलाते हैं कि मंगल के दिन आ जाया करो। वो इस जवान उम्र में, 70 साल से ऊपर की उम्र में, वो वहाँ 4-5 बजे तक बैठी रहती हैं, और फिर आप उनको ठंडे पानी से वर्करों समेत गुस्ल करवा देते हैं। हमारे एक साथी की टांग टूट गई गरीब के उस नाले में। पार्लिमानी लीडर है हमारा, वो लीडर, पार्लिमानी लीडर है हमारा। किसी के कान पे जून तक नहीं रिंगती। ये इस्तबदादी हुकूमतों का रवैया जहाँ भी रहा है, उनके खिलाफ अवाम उठे हैं, और जब अवाम उठते हैं फिर सब कुछ जल जाता है। न इक़्तिदार रहता है, न इख्तिलाफ रहता है, मुल्क का नुकसान होता है, इदारों का नुकसान होता है। उस बर्बादी से पहले इनको अक्ल दानिश से काम लेना चाहिए और बिस्मिल्लाह करनी चाहिए डायलॉग के लिए। इमरान खान के साथ उनके अकाबरीन पार्टी के लीडरों की, उनके घर वालों की, दोस्तों की मुलाकात की इजाज़त होगी तो डायलॉग की तरफ पहला कदम बढ़ाया जाएगा। इजाजत मिल जाती है तो हम समझें कि फिर बर्फ पिघल सकती है, और मुज़ाकरात के लिए आपने आज हाँ कर दी। इस पे कोई बाकी संजीदगी का मुजाहिरा है? मतलब ये देखिए, मुज़ाकरात किन से हो रहे हैं? मुज़ाकरात, इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है। उसकी राय लोगों को मालूम ना हो कि वो क्या सोच रखता है, क्या फिक्र रखता है, क्या बात करना चाहता है, कहाँ तक जाना चाहता है, तो फिर एक ऐसी फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी। ये उनकी पार्टी के अकाबरीन हैं, ये मिल लें, ये शरीफ आदमी सारे मिल लें, हमें अंदाज़ा होगा। और अगर आपने ये फैसला किया है कि बस जी जो हम कहते हैं आमन्ना व सदकना वो कबूल कर लो, दैट इज इम्पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल। अच्छा, आज स्पीकर ने कुछ देर पहले यहाँ टॉक की
صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مذاکرات پر مثبت پیش رفت کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا کہ جو گفتگو انہوں نے کی مختصراً یہ کہ انہوں نے خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس کی جاتی ہیں فیلڈ مارشل کے حوالے سے، وہ سب سے بڑی رکاوٹ، ایسا لگ رہا تھا کہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے مذاکرات کے لیے وہی ہے اس وقت. کیا جو فیلڈ مارشل کے حوالے سے ٹویٹس ہوتی ہیں خان کے ٹویٹس ہوتی رہتی مجھے ہیں. مایوسی ہوئی ہے کہ جو ٹویٹ ہوتے ہیں کے حوالے سے وہ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں. دیکھیے جب آپ لوگوں کو تنگ کریں گے تو ان کو رونے کا بھی حق نہیں دیں گے آپ. تو قرآن کریم کہتا ہے، اللہ پاک کہتا ہے کسی کو برا مت کہو لیکن مظلوم کوئی حق ہے. جب ایک شخص وہ کیا کرے گا سوائے گالیوں کے، کیا کرے سوائے رونے کے؟ آپ نہ کریں. آپ علم فاضل سے آپ کو سمجھتے ہیں ایوری ایکشن ہیز گاٹ اٹس ریئیکشن، یہ نیوٹن کا قانون ہے. آپ ایک مثبت بات کریں گے، یہ شریف آدمی ان کی طرف سے 2 مثبت باتیں آئیں گی. جب آپ غلط بات کریں گے، غلط بسم اللہ یہ رہے. انہوں نے کہا ہے کہ گورنر راج کے حوالے سے اب ہم سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں، مذاکرات کا وقت ختم ہو گیا، ان کو بہت موقع نہیں بات یہ جو تیرا حسن کرشم ساز کرے آپ کی مرضی. ایک آدمی 4 کروڑ انسانوں کا نمائندہ ہے، وہاں کے لوگ اس سے مطمئن ہیں، وہ اس کا اپنا لیڈر سمجھتے ہیں. آپ چھڑ دوڑنا چاہتے ہیں، بسم اللہ کریں، چھڑ دوڑیں. اب کون روک؟ صاحب ایک یہ سوال آپ سے ہے کہ ابھی اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ اس وقت مذاکرات ہوں گے جب بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے دی جائے گی، اور اگر ملاقات نہیں ہوتی، یعنی مستقبل کی بات ہو رہی ہے، اگر ملاقات نہیں ہوتی تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. جب ابھی مشروط اجازت کی بات اپوزیشن اتحاد کے سربراہ جنہیں خان صاحب نے اعتماد دیا ہے کہ وہ آج چیز کریں گے، تو اس دوران آپ کی پارٹی کے بیرسٹر علی ظفر نے، مشال نے کس طرح اپنی طرف سے ایک نام دے دیے کہ مذاکرات کی اجازت اب ہے تو آئیے آگے بڑھتے اور اکٹھے ایک کمیٹی بنا. بات یہ ہے ایک عجیب کر رہے ہیں آپ، نہیں اس کو نہیں. بات یہ ہے عجیب قسم کے افواہیں ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ افواہیں جاری رہیں. کوئی کہتا ہے عمران خان بیمار ہے، کوئی کہتا ہے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، کوئی کہتا ہے عمران خان. ایک ملاقات سے یہ ساری افواہیں ختم ہو جائیں گے. آپ ہمیں روکتے کیوں ہیں؟ آپ قانون بھی یہی ہوتا ہے، صرف آدمی سے ملنا ہے، صحت کیسی ہے وہ اندر کی حالات بتا دے گا، ہم باہر کی بات بتا دیں گے، پھر دیکھا جائے گا کہ یہ اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے. آپ والدین کو جیلوں میں رکھ کے ان کو کھینچے تو بچے آپ کے ساتھ فنکشن میں کیسے بیٹھے؟ آپ کے ساتھ کب تک آپ کے ساتھ سیٹ میں بنا کے بیٹھ جائے؟ اور اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے تو پھر شاید عوام ہی آپ کو سمجھا دیں گے. ہم نے بڑی کوشش کی، میں نے بارہا کہا ہے، بار بار کہا ہے، اور بڑے کرٹیسزم کے بار جو مجھ پہ ہو رہی تھی، اس کے باوجود ہم سب نے کہا ہے کہ کامن سینس پریویل کرے. زد اور زور سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اگر آپ اتنا آئسولیشن میں جاتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ عوام خان سے نہ ملے یا خان عوام سے دور ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے. اس بندے کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو 70% اس وقت خان صاحب کے ساتھ ہے، ایٹ لیسٹ 70%، جو کنسٹیٹیوٹ کرتے ہیں 17 کروڑ عوام، پاکستان کی عوام کو تیش نہ دلائیں. ہم نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا جو آئین قانون کے مطابق نہ ہو. بہنوں کا رائٹ ہے. اکتوبر 2023 سے ہائی کورٹ کے آرڈر چلی آ رہی ہے، وہ سارے آرڈر کے مطابق ان کی ملاقات ہونی چاہیے. خان صاحب کی ملاقات ہونی چاہیے، خان صاحب کے ساتھ وکلاء اور فیملی کی ملاقات ہو. یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، یہ ایس او پی کے مطابق ہے، یہ رولز کے مطابق ہے. یہ ہم دونوں کے باہمی رضامندی سے یہ آرڈر ہوا تھا. پاکستان تحریک انصاف، خان صاحب کے وکلاء اور جیل انتظامیہ کی اس میں رکاوٹ نہیں ہوگی. اگر اتنی چیز پہ آپ رکاوٹ ڈالتے ہیں، پھر آپ کے ارادے کیا ہیں وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن آپ کو یہ ضرور کہتے ہیں کہ پھر اگر آپ نے یہ دیکھا کہ دوسری طرف سے آپ پہ آواز آئی تو پھر ملک کا نقصان ہوگا، جمہوریت کا نقصان ہوگا. یہ سارا سسٹم، ہم اس سسٹم کے بینیفیشری کو ہم ہمیشہ سے کہا ہے کہ آپ تو پارلیمان میں ناجائز طور پہ بیٹھے ہیں، آپ تو جا کے اسٹرینجر ہے اس پارلیمان میں، بٹ پھر بھی ہم نے اتنا کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو آپ خامخواہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمان میں مزید نہ بیٹھا جائے تو یہ اس طرح کنٹینیو نہیں کر سکتے. آج جس طریقے سے اجلاس چلایا گیا، ہم اس پہ بات کرنا چاہ رہے تھے، بیکاز ہم نے یہی کہا ہے کہ ایوان کے اندر ہم بات کریں، ایوان کے اندر ہماری بات ہو اور وہ سنی جائے، اور ہماری ڈیمانڈ سارے آئینی اور قانونی ہے. اس طریقے سے یہ اگر آپ چلائیں گے تو یہ نہیں چل سکتا. اس سے کوئی تھرڈ فورس بینیفٹ کرے گی جو اس ملک کے لیے خطرہ ہے، جمہوریت کے لیے خطرہ ہے. ایک بار پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اگر آپ بہانہ بناتے ہیں
کہ ملاقات اس لیے نہیں کراتے کہ وہاں سے ٹویٹ آتی ہے. بشرا بی بی کی ملاقاتیں کیوں بند ہے؟ اس کا تو کوئی ٹویٹ ہینڈلر نہیں ہے. اس کی فیملی تو کبھی کوئی پریس ٹاک نہیں کرتی, تو ان کی ملاقات تو ہو. اتنا عرصہ سے ان کی ملاقات بھی بند ہے, ان کو بھی کوئی چیزیں نہیں جا رہی. ایٹ لیسٹ یہ تو آپ ایک اور لیول پہ اب گر گئے. یہ ہمیں توقع نہیں تھی کہ اس فلور پہ آ کے اور اس پارلیمان میں یہاں سے آ کے یہ اتنے سارے الیکٹڈ نمائندے جن کے پاس عوام کے 3 کروڑ ووٹ ہے, وہ آ کر کے فقط یہ کہیں گے کہ خان سے ملاقات کراؤ. لیکن یہ ہماری کمزوری نہیں ہے, یہ سسٹم کا فالٹ ہے. واقعی سسٹم یہاں تک خراب ہو گیا, کولیپس کر گیا کہ ایک ملاقات کے لیے اتنا کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ بہت افسوس کا دن ہے.